بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ زبیر اعظم کے مطابق پاکستان میں 2022 کا مونسون غیر معمولی حد تک طویل اور تباہ کن رہا ہے، جس نے ملک کے طول و عرض میں سیلابی کیفیت پیدا کی۔ ملک کے شمال میں گلگت بلتستان سے لے کر جنوب میں کراچی تک اموات اور تباہی کا سلسلہ اب تک نہیں رکا اور نہ ہی حکومت اب تک اس سے ہونے والے مالی نقصانات کا تخمینہ لگا سکی ہے۔ پاکستان کے وفاقی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کی جانب سے 14 جون سے اب تک کے مجموعی اعداد و شمار کے مطابق 2 ماہ کے دوران 649 اموات ہو چکے اور ملک کے 103 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جو ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی نشاندہی ہے۔ بدھ کے دن انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جن علاقوں میں پہلے کم بارشیں ہوتی تھی اب وہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ متعلقہ اداروں سے یہ جاننے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوگی۔ اس صوبے میں کتنا نقصان ہوا؟ قومی سطح پر NDMA 14 جون سے اب تک کے نقصانات کے اعداد و شمار وقتاً فوقتاً جاری کرتا رہتا ہے۔ ان اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو بلوچستان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں کے 27 اضلاع اور 3,60,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں اب تک 196 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 81 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بات کریں تو 21,500 مکانات، 690 کلومیٹر طویل شاہراہیں، 18 پل اور 1 لاکھ سے زیادہ مویشی متاثر ہوئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع سیلاب سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے، جن میں اب تک بارشوں کی وجہ سے کئی سیلابی ریلے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 74 بچوں سمیت 132 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 148 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر 50,000 افراد متاثر ہوئے، لیکن انفراسٹرکچر کی مد میں نقصان بلوچستان کی طرح نہیں ہوا۔ 6.5 کلومیٹر کی سڑکیں اور 7 پل متاثر ہوئے، جبکہ 5,000 گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ سندھ میں 17 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 66 بچوں سمیت 141 اموات ہوئی ہیں اور تقریباً 500 افراد زخمی ہوئے۔ صوبے میں 5.5 لاکھ افراد اور 32,000 سے زیادہ مکانات متاثر ہوئے۔ انفراسٹرکچر کے نقصان کی بات کریں تو 33,048 مکانات، 2100 کلومیٹر طویل سڑکیں متاثر ہوئے ہیں، 45 پل اور 72 دکانیں بھی متاثر ہوئیں۔ پنجاب میں 3 اضلاع میں 141 امواتیں ہوئیں اور 1,20,000 افراد مجموعی طور پر زخمی ہوئے۔ صوبے میں 12,000 سے زیادہ مکانات، 33 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی متاثر ہوئیں، جبکہ NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق 7 پلوں کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مجموعی طور پر 38 اموات ہوئیں، جہاں بالترتیب 6 اور 10 اضلاع کے قریب 10,000 افراد متاثر ہوئے، 800 کے قریب مکانات متاثر ہوئے۔ واضح رہے کہ NDMA چیئرمین کے مطابق نقصانات کا یہ تخمینہ ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر لگایا گیا ہے، جس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ بدھ کے روز پریس کانفرنس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی اور صوبوں کے ساتھ NDMA اور پاکستان فوج کام کریں گے۔ بلوچستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان میں، جو اب تک پاکستان میں تمام صوبوں کی نسبت زیادہ متاثر ہوا ہے، جانی اور مالی نقصانات کا سلسلہ تھما نہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع پشین کے مزید علاقے سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں برشور اور خانوزئی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پشین ظفر علی محمد نے نمائندہ BBC محمد کاظم کو بتایا کہ سیلابی ریلوں سے خانوزئی کے علاقوں میں گھر زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ بلوچستان PDMA کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران کوہلو، مسخیل، بارکھان اور ڈیرہ بگٹی میں جانی نقصان ہوا۔ دوسری جانب بولان کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلابی ریلیں نصیر آباد کے میدانی علاقوں تک پہنچے ہیں، جس سے بختیار آباد اور نوتال کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ PDMA بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل نصیر احمد ناصر کے مطابق سیلاب سے بلوچستان کے 34 میں سے 27 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ پیر کو بلوچستان اسمبلی نے نقصانات کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی، اس میں وفاقی حکومت سے نقصان کے ازالے کے لیے 50 سے 60 ارب روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ نے BBC کو بتایا کہ گڈو، سکھر اور کوٹری کے مقام پر نچلی سطح کی سیلابی کیفیت ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری وارننگ کے مطابق اگر بلوچستان کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع میں بارشوں میں شدت آئی تو دادو، جامشورو، کمبر، شہداد کوٹ میں فلیش فلڈ آ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے مالی نقصان کا مکمل تخمینہ اس وقت نہیں لگایا گیا، لیکن متاثرہ اضلاع میں زرعی اراضی کو کافی نقصان پہنچا۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ اراضی متاثر ہوئی، جس میں سے اکثریت خیرپور، شہید بے نظیر آباد اور نوشہر و فیروز اضلاع میں ہے۔ پنجاب
ڈائریکٹر PDMA پنجاب عثمان خالد نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں اس وقت صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں سیلابی صورتحال ہے جہاں پانی کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے میاں والی میں بھی سیلاب آیا لیکن وہاں پر ہمارا آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا انڈیا کی جانب سے راوی میں پانی چھوڑنے سے پنجاب کے مزید علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اب تک انڈیا نے جتنا پانی کہا تھا اتنا پانی آیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے دریاؤں میں نچلی سطح کا سیلاب تو ہے لیکن صورتحال کنٹرول میں اور جنوبی پنجاب کے علاوہ کہیں مسئلہ نہیں۔ جب ان سے پنجاب میں سیلاب سے نقصان کے تخمینے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے سروے ٹیمز بن چکی ہیں لیکن اب تک پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں جا نہیں سکی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ 1 ستمبر سے ہماری ٹیم سروے شروع کر سکیں گی۔ خیبر پختونخوا PDMA کے ترجمان انور شہزاد نے BBC کو بتایا کہ اس وقت صوبے کے کسی بھی علاقے میں سیلابی کیفیت نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مونسون سیزن میں 9 اضلاع زیادہ متاثر ہوئے جن میں سوابی، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، دیر بالا اور دیر زیرین کے علاوہ کوہستان، لکی مروت اور ٹانک شامل ہیں جن میں بارش اور فلیش فلڈ سے نقصانات ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ فلیش فلڈ میں ڈیرہ اسماعیل خان، چترال اور ناران میں متاثرہ ہوئے لیکن کوئی جانی یا انفراسٹرکچر کا نقصان نہیں ہوا۔ انور شہزاد نے بتایا کہ متاثرہ اضلاع میں سروے ٹیمز نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں جس کے بعد ریلیف اور متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔